السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرے پہچان میں کچھ لوگ ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور ہم قرآن سے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اگر بہت زیادہ ہے تو کچھ حدیثوں کو ہم لیتے ہیں، لیکن ہر چیز میں مسئلہ حدیث پہ مت حل کرو، ہر چیز میں حدیث کو مت لے کے آؤ، جبکہ قرآن ہے ہمارے سامنے تو ہم حدیثوں کے لیے کیوں پریشان ہوں؟ بولے ایسا ہمارے کو جو ہے یہ کنفیوز کر دیتے بعض باتیں۔ تو کچھ حدیثیں انہوں اپنی پسند کے لے لیتے ہیں اور باقی حدیثوں کا جیسے انکاری کر دیتے، تو اس تعلق سے آپ کچھ بتائیے شیخ۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری دین کا ماخذ صرف قرآن ہے، احادیث نہیں ہو سکتے، اور احادیث بھی چند چنندے احادیث ہیں جو ہم دین کا ماخذ مانتے ہیں۔ یہ سراپا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ چند احادیث کو ہم لیں گے، چند کو چھوڑیں گے، تو کس بنیاد پر آپ لے رہے ہیں، کس بنیاد پر آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور محدثین نے پہلے سے ہی اس طریقے کو اپنایا ہوا ہے کہ جو احادیث کمزور ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں، پہلے سے انہوں نے اس پر کام کر دیا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی انہوں نے کب سے کر رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی آدمی اس بابت مانی نہیں کر سکتا۔ جہاں قرآن ماخذ ہے اور سنت بھی ایک اہم ماخذ ہے، تو شریعت ہماری کتاب و سنت سے بنتی ہے، صرف اللہ کے قرآن سے نہیں بنتی۔ صرف ہم یہ کہیں گے کہ بھائی قرآن ہی کافی ہے تو بہت سارے ایسے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جس کا کسی کے پاس جواب ہی نہیں۔ نماز کے مسائل ہو گئے، حج کے مسائل ہو گئے، زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے، بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر رہنمائی ہمیں نہیں ملتی۔ اور اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے وہ آتے ہیں اور وہ آپ کو جو ہے شریعت سمجھاتے ہیں، اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں تو قرآن ہی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو جو لوگ قرآن احادیث کا انکار کرتے ہیں، اصل میں وہ ایک حساب سے قرآن ہی کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ جب احادیث کو قرآن سے ہٹا دیا جائے تو آیتوں کو جو چاہے معنی پہنا سکتے ہیں نا، ایک معنی کے اندر جو چاہے کر سکتے ہیں، من مانی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بھائی صرف سنت قرآن ہمارے لیے کافی ہے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اصل میں قرآن ہی کا انکار ہے، اصل میں قرآن ہی کا انکار ہے۔ تو ان کے لیے آسان بہت سارے احادیث ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں کہا کہ ایک ایسی قوم آئے گی، وہ کہے گی کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ما وجدنا فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں ہم پاتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسی قوم بھی آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی سنائی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ یہ جو باتیں جنہیں منکرین احادیث بھی کہا جاتا ہے نا، انہیں اہل القرآن کہنا صحیح نہیں، انہیں منکرین حدیث کہنا زیادہ درست ہے۔ تو یہ احادیث کے منکر ہیں اور اس کے بعد جب انکار کرتے ہیں تو ڈھیر سارے مسائل میں خود پھنس جاتے ہیں۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی احادیث میں اختلافات ہیں، احادیث میں فلاں ہیں، تو اس لیے ہم قرآن ہی کو لینا بہتر سمجھتے ہیں، تو محدثین نے اس کی ذمہ داری کب کا لے رکھا ہے، اور انہوں نے دودھ کا دودھ پانی بہت ساری کتابوں کو لکھ کر انہوں نے بتا دیا کہ کون سے احادیث قابل عمل ہیں اور کون سے قابل عمل نہیں ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ باقاعدہ حدیث کا علم حاصل کریں اور باقاعدہ تفسیر کسے کہتے ہیں اس کا علم حاصل کریں۔ اگر وہ ٹھیک علم حاصل کریں گے تو یہ اشکالات سب رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔